ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں، شہیدوں، واعظین، محدثین، مبلغین، ائمہ دین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، بچوں کی تربیت کے حوالے سے بعض نکات گزشتہ چند خطبات سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے لباس کا خصوصی طور پر اگر بچی ہے، گزشتہ خطبے میں اس کا ذکر کیا، اس کو وہی لباس پہننا چاہیے جو عورت کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے نازل کی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ بات بڑی اہم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید مولوی مذہبی رہنماؤں نے عورت کا یہ لباس اور پروٹوکول اور یہ جو سسٹم ہے یہ بنایا، بلکہ مسلمان عورت کے لباس کا ٹوٹل پروٹوکول، ٹوٹل سارے کا سارا اس کا پیرامیٹر وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، عورت گھر سے نکلے اس کا لباس کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے کا سارا اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ مسلمانوں کے لیے شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ مسلمان عورت کی قدر و منزلت اور اہمیت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان کی بلندیوں سے مسلمان عورت کے لیے جلباب اور حجاب اور کپڑوں کا ستر اور اس کا پروٹوکول نازل کیا ہے کہ مسلمان عورت گھر سے نکلے تو نکلتے ہی پتہ چل جائے اس کے اور کافر کے مابین ایک فرق ہے، اس کے اور لونڈی کے مابین ایک فرق ہے، اس کے اور ایک بازاری عورت کے مابین فرق ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنے بچے اور بچیوں کے لباس کی بھی تربیت کرنی ہے۔ بچوں کی عمر جب 10 برس ہو جائے، صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ 10 برس کی عمر میں ہر بچے کو علیحدہ بستر کر دیا جائے۔ کیا مطلب؟ بچہ 9 برس کا ہے، 8 برس کا ہے، 7 22 ہو رہا ہے، 7 8 برس کا، 7 بہنس ہو رہی ہے، 5 6 برس کی، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی ان میں سے کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو ٹچ کرتا ہے، اب اس نے بہن بھائیوں کے بستر میں بھی ساتھ نہیں سونا۔ معاذ اللہ، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ محرم رشتہ داروں کا کوئی اسلام میں تقدس مجروح ہوا، نہیں، یہ ٹریننگ ہے، یہ تربیت ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ جس ٹائم بچے کو پتہ لگ جانا چاہیے اب میں بہن بھائیوں کے مابین بھی رات کو بے تکلف ہو کے سو نہیں سکتا، میرا بستر الگ کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں سے اگر آپ بچے کا بستر الگ کر دیں گے، میں آپ کو ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتلا دی، آپ کی عقل منطق فہم میں نہ بھی آئے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی نہ آئے، لیکن آپ نے عمل وہی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں بتا دیا، اور دور حاضر کے سارے اطباء اس بات کے اوپر متفق ہو گئے کہ 10 برس کی عمر کریوسٹی کی عمر ہوتی ہے، تجسس کی عمر ہوتی ہے، یہ وہ عمر ہوتی ہے ابھی بچہ بالغ نہیں ہوتا، ابھی بچی بالغ نہیں ہوتی، لیکن اس عمر میں اس کے اندر اللہ رب العزت تجسس اور نئی باتیں جانچنے اور نئی باتوں کا سراغ لگانے اور نئی باتوں کی کھوج لگانے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے۔ ایسی عمر میں بچے کا بستر الگ، یہ میں نے اور آپ نے اپنے گھروں کے اندر نبوی تربیت کو اگر اپنا شعار نہ بنایا تو پھر اس خطبے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آئی ہوئی ہیں، بڑے سوالات کرتی ہیں، آج میں ان کو بھی بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، آپ کی بیٹی کا یا بیٹے کا رشتہ ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے، رشتے کے موقع کے اوپر بچوں کی تربیت کے اعتبار سے جہاں پہ سب سے پہلی سلیکشن دین کے اوپر ہونی چاہیے، دین کے اوپر ہونی چاہیے۔ بچی وہ گھر میں لے کے آئیں جو دیندار ہو، بیٹی کا رشتہ اس سے کریں جو مرد دیندار ہو۔
اس سے آپ کو اتنے دنیاوی اور اخروی فوائد ملیں گے آپ سوچ نہیں سکتے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دین کی بنیاد پہ جو رشتے ہوتے ہیں ان کے اتنے فائدے ہوتے ہیں. اگر ایک مرد دیندار کے ساتھ اپنی بچی بیاہ ہوگے، اگر وہ اس کو پسند کرتا ہوگا، اس کے دل کو بھا جائے گی، تو وہ اس کی خوب عزت کرے گا، خوب چاہت کرے گا، خوب مدارت کرے گا، خوب ناز نخرے اٹھائے گا. اور اگر اس کے دل کو اچھی نہیں لگی، شکل و صورت پسند نہیں آئی، وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے اوپر ظلم نہیں کرے گا. اسی طرح بچوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس دنیا کے اندر بہترین خزانہ، بہترین دولت پیسہ نہیں ہے، ہیرے جواہرات نہیں ہے، المرأۃ الصالحہ. سب سے بہترین خزانہ اس دنیا میں کسی لڑکے کے لیے، کسی مرد کے لیے اگر کوئی ہے تو نیک بیوی ہے. نیک بیوی. ہم حسب نسب، ہم کیریئر، ہم پیسے کی وجہ سے شادیاں کر لیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں. اور جب شادی کا موقع آئے، بچوں کی تربیت کے اندر یہ بات بھی شامل ہے. میں نے اور آپ نے ان کا رشتہ کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مشورہ بھی کرنا ہے رشتہ داروں سے. اور دوسرا کام جو ہمیں سکھایا گیا، جس سے ہم غافل ہو چکے ہیں، صحابہ تو یوں کہتے ہیں ہم جوتے کا ایک تسمہ خریدنے سے پہلے بھی بازار میں کھڑے کھڑے دعائے استخارہ پڑھ لیا کرتے تھے. نبی کریم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے سورۃ فاتحہ سکھائی جاتی ہے. آج میں اور آپ جس معاشرے کے اندر ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جن کو دعائے استخارہ آتی بھی ہو؟ دعائے استخارہ ہی نہیں آتی. اور اگر یہ کنسپٹ معاشرے میں پھیل بھی گیا ہے کہ استخارہ کرنا چاہیے، تو ہمارے معاشرے میں کیسا استخارہ ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب ذرا استخارہ کر دیں. یہ تو چلو پھر بھی کسی درجے کی قابل قبول بات ہے کہ آپ استخارہ کر دیں ہمارے لیے، آپ ہمارے مسئلے کا حل بتا دیں. لیکن آپ ذرا ٹیلی ویژن کے اوپر غور کیجئے، آن لائن استخارہ آن لائن ہو رہا ہے. ادھر سے فون آیا، ادھر سے مولوی نے بیٹھے بیٹھے استخارہ کیا، بیٹھے بیٹھے اس کے اوپر وحی کا نزول ہوا، اس نے ساری باتیں بھی بتا دی. اسلام اور دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. استخارہ اس کو کہتے ہیں. استخارہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک مشاورت ہے جس کے بہت سے نتائج ہیں. قلبی اور دلی رجحان اس طرف مائل ہو جاتا ہے جو اللہ رب العزت کو منظور ہو. استخارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استخارہ کیا تو لازماً اور یقیناً اور بدیہاً خواب ہی آئے، یہ بات لازمی نہیں ہے. کئی مرتبہ انسان استخارہ کرتا ہے، 3 دن استخارہ کیا، 7 دن کیا. عمومی طور پہ استخارہ اس وقت تک کرتے رہنا چاہیے جب تک انسان کا شرع صدر نہ ہو جائے. اور شرع صدر کے اندر کیا کیا باتیں شامل ہیں؟ ایک بات، دل مکمل اس کی طرف مائل ہو جائے یا دل مکمل اس بات سے ہٹ جائے، ایک بات. دوسری بات، کئی مرتبہ اچھے خواب واضح طور پر یا برا خواب واضح طور پر استخارے کے متعلق آ سکتا ہے. اس میں بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں. اور ہمارے اسلاف میں بعض لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ استخارہ اس وقت تک کرتا ہی رہوں گا جب تک اللہ رب العزت واضح طور پہ کوئی نشانی یا خواب نہیں دکھلائے گا. اس میں بھی حرج کی بات نہیں ہے. اب زندگی کا نہایت اہم مرحلہ ہے بچے اور بچی کی شادی. اس کے اندر آپ اور میں جلد بازی کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے. مشاورت کے بعد استخارہ کرنا چاہیے. اللہ کی قسم جو بندہ استخارہ کر لیتا ہے اس کو کبھی خسارہ نہیں ہوتا، اور جو بندہ مشاورت کر لیتا ہے اس کو کبھی ندامت نہیں ہوتی. یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے اندر بڑے حکمت کے پہلو ہیں. بتائیے، ایک بندے نے 20 بندوں سے مشورہ کر کے کوئی فیصلہ کیا ہے، اس نے نادم کس کے سامنے ہونا؟ وہی 20 بندے اس کی گیدرنگ تھی، وہی 20 بندوں میں وہ پھرتا ہے. ان سب سے تو اس نے مشاورت کر لی ہے، ان سب سے مشورہ کر کے کوئی کام کیا ہے. اب اس کو ندامت کا کبھی سامنا کرنا ہی نہیں پڑنا. کیسے کر سکتا ہے؟ ان سے تو مشورہ کیا. ہاں، نقصان کا، خسارے کا سودا انسان کر سکتا ہے مشورے کے بعد. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے. بعض ہمارے ساتھی الحمدللہ ایسے ابھی بھی ہیں جو کوئی بھی فیصلہ استخارے کے بغیر نہیں کرتے. ہاں، اور استخارے کے اندر بہت بڑی خوبی کی بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد جو آپ فیصلہ کریں، یہ نہیں کہ وعدے نشانی آ گئی، خواب آ گیا یہ کام مت کرو، پھر بھی کرنا ہے، پھر تو نے ضد لگائی، اللہ کے فیصلے کے خلاف چلا.
لیکن اگر استخارہ کر کے کوئی کام کر لے گا انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں برکت بھی ڈالیں گے، اور اگر واقعی وہ اللہ رب العزت کی تقدیر میں برا تھا تو اللہ خود بخود اس کو دور کریں گے۔ تو شادی بیاہ کے موقع کے اوپر جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بچے اور بچی کی شادی سے پہلے استخارہ کرنا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں اور اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو اور اپنی ان خواتین کو کہنا چاہتا ہوں جو آئے دن سوالات کرتی ہیں بہو کے بارے میں، بیٹے کے رویے کے بارے میں، بیٹے کے بغاوت کے بارے میں۔ میری بہنوں، میری ماؤں، ایک بات یاد رکھو، جب اولاد کو بیاہ دو، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو تلخ لگے، لیکن اللہ کی قسم بیٹے اور بیٹی کا خیال رکھنا یہ تو سنت سے ثابت ہے۔ آپ کے سامنے حضرت فاطمہ کا سارا باب رکھا، نبی یہ محترم کا اپنے دمادوں کا خیال رکھنے کے بارے میں ساری باتیں رکھی، ابو العاص کا قصہ رکھا، لیکن جو باپ بیٹھے ہیں یا مائیں موجود ہیں، ایک بات آج عہد کر کے جائیں، اگر بیٹی بیاہ دی ہے تو پھر یہ نہیں کہ ہر روز صبح ہوتی ہے اس کے گھر فون جا رہا ہے، پورے دن کی سٹوری سنی جا رہی ہے، پھر اگلے دن فون جا رہا ہے، پھر پورے دن کی سٹوری سنی جا رہی ہے۔ ہاں ہفتہ گزر جائے، 10 دن گزر جائیں، آپ حال احوال پوچھیں، لیکن اللہ کی قسم یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ بیٹی تو دے دی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب تک کوئی بات انسان اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا، جذبات کی ہو، احساسات کی ہو، غم کی ہو، تکلیف کی ہو، جب تک اپنی زبان سے ادا نہیں کرتا وہ جسم اور دماغ اور دل کے اوپر جڑ نہیں پکڑتی، بات نہیں پکڑ سکتی۔ جب الفاظ سے ادا ہو جاتی ہے تو پھر اپنی سپیس بناتی ہے دماغ کے اندر، دل کے اندر۔ بیٹی کے ساتھ گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا خاوند کا، ماں باپ کا، اب اگر اس نے زبان سے ادا نہیں نہ کیا، 5-7 دن گزر گئے ہیں، اللہ بھی اس کو یہ غم بلا دے گا، اللہ بھی یہ بات بلا دے گا، لیکن اگر میرا اور آپ کا فون اس کو چلا جائے گا وہ ہمیں یہ بات بتلائے گی۔ اب یہ بات اس کے دل سے نہیں نکلنی، اب یہ بات اس کے دماغ سے نہیں نکلنی، کیونکہ زبان سے ادا کر دی ہے۔ زبان سے جب بات ادا ہو جائے دل میں بیج بو دیا جاتا ہے، دماغ میں ایک رستہ بنا دیا جاتا ہے، اور اسی لیے غم کو صبر کے ساتھ، تکلیف کو صبر کے ساتھ چھپانے سے غم ختم ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو بندہ بویلا کرتا ہے، بار بار اپنی تکلیف لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ میرا غم ہلکا ہو جائے، لیکن وہ بتا کر اس غم کو پانی دے رہا ہوتا ہے، اس غم کے پودے کو تناور درخت بنا رہا ہوتا ہے۔ شریعت کے خلاف چلنے کے اندر وہ سمجھتا ہے میرا غم ہلکا ہو جائے گا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو بات شریعت نے کہہ دی اس کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ آپ نے اپنی بچی کو روزانہ فون نہیں کرنا، آپ کو یہ بات تلخ لگے سو لگے، لیکن یہ اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ آپ نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا، یہ بھی بڑے لوگ سوال کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اسلامی خاندانی سسٹم کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ والدین بیٹے کے پاس نہ رہیں، بیٹے کا ہی حق ہے کہ والدین اس کے پاس رہیں، لیکن جس بیٹے کی شادی ہو گئی، آپ والد ہیں، آپ والدہ ہیں، آپ کی یہ ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے ان کو ایک انڈیپینڈنٹ ماحول دیا جائے۔ اسلام میں جو فیملی سٹرکچر ہے وہ شادی کے بعد مکمل ہے۔ ایک خاندان مکمل، میاں اور بیوی، شادی ہو گئی ہے، یہ 1 یونٹ خاندان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کمبائنڈ فیملی سسٹم سارے کا سارا اسلام کے خلاف ہے، نہیں، لیکن کمبائنڈ فیملی سسٹم کے اندر بھی کچھ شرعی قواعد و ضوابط ہیں۔ اگر آپ اپنے 3 بیٹوں کو اکٹھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ بیٹے رکھیں 3 ساتھ، تینوں کا پورشن ایسا ہو کہ شرعی حدود و قیود کی پابندی ہو رہی ہو۔ ہمارے ہاں بابیوں کے ساتھ پردہ ہی نہیں معاشرہ، ہمارے ہاں دیوروں کے ساتھ پردہ ہی نہیں۔ یہ کمبائنڈ فیملی سسٹم کی سب سے بڑی گناؤنی بات ہے۔ اللہ کی قسم ایسے رشتوں کا پردہ عام رشتوں سے زیادہ سخت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں جی یہ تو بابی ہے، یہ تو دیور ہے، یہ تو بھائی ہے۔
تو جتنا مرضی عقل مند ہو جا، تیری عقل اور منطق شریعت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم نے کہہ دیا یہ جو قریبی رشتہ دار ہے نا، یہ دیور، یہ تو موت ہے، پھپھا کے ساتھ پردہ نہیں، یہ تو قریبی رشتہ، اس میں خطرہ زیادہ ہے، خالو کے ساتھ پردہ نہیں۔ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ یہ کہاں سے فلسفہ آیا؟ آپ نے اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کو اپنے گھر میں پروموٹ کرنا ہے، آپ تینوں بیٹوں کو، دونوں بیٹوں کو انڈیپینڈنٹ ماحول دیں کہ اس کی بیوی کمرے سے نکلے تو اس کے اوپر کسی کی نگاہ نہ پڑے، کم از کم اتنا پورشن ہونا چاہیے، اور اگر نہیں تو بات چاہے تلخ لگے، اللہ کی قسم اس کو علیحدہ کر دینا چاہیے۔ اسلام کا جو فیملی سسٹم 1 یونٹ کے اوپر بنیاد کرتا ہے، وہ اسی لیے ہے کہ اگر شادی ہو گئی، آپ کے پاس گنجائش ہے، آپ 3 نہیں 10 بیٹوں کو الگ الگ مکمل پورشن بنا کے دے دیں، کوئی حرج نہیں، شرعی حدود و قیود موجود ہیں۔ لیکن آپ نے شادی کے بعد نہ بیٹے کی زندگی میں اس طرح انٹرفیئر کرنا ہے، نہ بیٹی کی زندگی میں اس طرح انٹرفیئر کرنا ہے۔ آپ آج یہ کلیہ آزما لیجئے، جتنی مائیں سوالات کرتی ہیں، دمادوں سے تنگ ہیں، 10 دن کے لیے 7-8 دن کے لیے یہ کلیہ شریعت کا اپنائیے، 10 دن بعد فون کیجئے، آپ کی بیٹی بھی انشاءاللہ صبر کی زندگی گزارنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بیٹے کو یہ پرسکون ماحول دیتے ہیں، آپ کا فرما بردار بھی ہوگا۔ ایک بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت سے والدین ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر جبر کر رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، چلو نماز پڑھنے کے لیے پہنچو، فلاں نماز پڑھنے کے لیے پہنچو، خود باپ گھر میں بیٹھا ہوا، خود باپ گھر میں ہے اور بیٹے کو کہہ رہا ہے مسجد پہنچ جا۔ کبھی یہ تبلیغ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ باپ خود فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، بیٹے کو اٹھا رہا ہے، یہ تبلیغ اثر انداز ہو سکتی ہے۔ ورنہ بچے آج کل کے ایسے سمجھدار ہیں، اپنے دوستوں میں یہی کہتے ہیں، خود جاتا نہیں باپ کے بارے میں، اور ہمیں کہتا ہے جاؤ، یہ تبلیغ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور پھر بچوں میں مسابقت کا جذبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کہتے تھے جو بچہ پہلے میرے پاس آئے گا اس کو یہ انعام ملے گا، یعنی مسابقانہ۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ کہا مجھے پتا تھا وہ کون سا درخت ہے۔ سارے صحابہ نے اندازہ لگایا، بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر کو کہا مجھے اس سوال کا جواب آتا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم اگر تم مجلس میں یہ سوال کا جواب دے دیتا تو عمر کی عزت میں بھی اضافہ ہو جاتا، عمر بھی خوش ہو جاتا۔ کانفیڈنس بلڈنگ، بچے کی اعتماد اور بچے کو یہ بات سکھانا، ہر لمحے میں بچے کی تربیت ہے۔ ام سلمہ کا بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھا، کھانا کھا رہا ہے، نبی کریم تربیت ایسے کیا کرتے تھے، جہاں کوئی غلط بات دیکھی وہاں پہ ٹوک دیا۔ بچہ کھا رہا ہے، برتن کے اندر سے کبھی یہاں سے سالن لے رہا ہے، کبھی یہاں سے کبھی یہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنے سامنے سے سالن کو اٹھا۔ اس کے بعد انہوں نے پوری زندگی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی سالن اپنی پلیٹ کی سائیڈ اور اپنی طرف سے اٹھایا اور اللہ رب العزت نے میرے کھانے میں برکت ڈال دی۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، اور یہ بھی عجیب و غریب فلسفہ ہے، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے، نبی کی حدیث، نبی کی بات سنا دی جائے، بدلے میں کسی مفکر کی بات، کسی عالم کی، کسی فلسفی کی، کسی امام کی، کسی مفتی کی بات کو بیان کرتے ہیں، دکھ ہوتا ہے۔ ایک طرف نبی کی حدیث کو بیان کیا جا رہا ہے، دوسری طرف آپ کسی امتی کو بطور حجت پیش کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتلائیے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بات حجت ہوتی، کسی کی بات حرف آہر ہوتی، تو کیا یہ مقام حضرت عمر کو نہ مل جاتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ محدث ہے۔ ایک ہوتا محدث، ایک ہوتا محدث۔ محدث کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایسا کلمہ حق کہنے والا ہے، یہ ایسا، اور پرانی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے،
اور اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے. اور محدث کا مطلب اور ترجمہ کیا ہے؟ ایسا بندہ جو اجتہاد کے ساتھ، جس کی سوچ اتنی عمدہ ہو، جس کی پرورش اتنی عمدہ ہو، جس کی زبان سے بات نکلے اتنی عمدہ ہو کہ ادھر زبان سے نکلے وہاں اللہ رب العزت وہی بن کے اتار دے. جس کی زبان سے حق جاری ہو. نبی کہہ رہے ہیں عمر کے بارے میں یہ محدث ہے. آپ کے سامنے بارہا اس حوالے سے بہت سے واقعات رکھیں. آج بھی ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریشمی جبے آئے دو. ایک ریشمی جبہ نبی کریم نے حضرت عمر کو بھیج دیا. یہ کون ہے؟ محدث ہیں جن کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے، جو جب اللہ کے رسول کو مشورہ دیں کہ اللہ کے رسول میں نے خانہ کعبہ کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جس کے اندر دونوں قبلے سامنے آ جاتے ہیں، بیت المقدس بھی خانہ کعبہ بھی، اللہ آسمان سے آیت نازل کر دیتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. عمر کی بات کو مان لیا جائے، مقام ابراہیم کو مصلی قرار دیا جائے. جو بات کہیں اللہ کے رسول، کچھ ایسا ہونا چاہیے، کچھ گھروں میں داخل ہونے کے آداب ہونے چاہیے، آسمان سے حجاب کی آیتیں اتر آئیں. آج اس عمر کو ریشمی جبہ بھیجا گیا ہے. حضرت عمر ہاتھ میں ریشمی جبہ لیے بیٹھے اور پریشان ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے ناراض ہیں کہ نبی کریم نے ریشم مردوں پہ حرام کیا اور مجھے ریشم بھیج دیا؟ سمجھ بات نہیں آ رہی، بات سمجھ نہیں آ رہی. یا حکم منسوخ ہو گیا ہے، ریشمی جبہ پہننے کی اجازت مل گئی ہے؟ کیا ہوا کیا ہے؟ اتنا بڑا فقیہ صحابی ہے جس کو محدث کہا گیا، بات اس کو سمجھ نہیں آ رہی. آپ کہتے ہیں دین اور شریعت میں کسی امتی کو حجت بنا لیا جائے؟ کیسے بنا لیا جائے؟ دوسرا جبہ جاتا ہے اسامہ ابن زید کے پاس، کہتے ہیں نبی کریم نے جبہ بھیجا، فٹافٹ پہن لیتے ہیں. یہ نبی نے بھیجا ہے، میں نبی کو دکھانے چلتا ہوں. یہ کون ہے؟ سارے دنیا کے تابعی جمع ہو جائیں، کسی صحابی کے قدم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور صحابہ میں جو مقام اسامہ بن زید اور حضرت عمر کا آپ کو پتہ ہے. یہ دونوں جلیل القدر صحابی نبی کریم کے پاس آ رہے ہیں، اکٹھے پہنچ جاتے ہیں. نبی کریم اسامہ بن زید کو دیکھتے ہیں، ریشمی جبہ پہنا ہوا، چہرہ متغیر ہو گیا، ماتھے پہ بل پڑ گیا. یہ تو کیا کر کے آیا ہے؟ یہ تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ تو پہنے؟ اس لیے بھیجا تھا تیرے گھر میں عورتیں ہیں، اس کو پھاڑ کے ان کی اوڑھنیاں بنائی جائیں، عورتوں کے کپڑے سلوائے جائیں. حضرت عمر مسکرانا شروع ہو گئے. اوہو، عمر کو سمجھ نہیں آئی مسئلہ کیا ہے. اسامہ بن زید کو سمجھ نہیں آئی مسئلہ کیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فقیہ اور امام نے جو مسئلہ سمجھ لیا وہ حرف آخر ہے. حضرت عمر مسجد النبوی کے اندر اپنے حجرے میں، یا یوں کہہ لے اپنے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اپنے دفتر میں عورت مقدمہ لے کے، معاذ اللہ، بعض اوقات ایسے بھی کم بخت ہوتے ہیں جب ہم کبھی کسی صحابی کے فہم کے حوالے سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول وہی حرف آخر ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحابہ کے بارے میں دیکھیں جی، صحابہ کو بات سمجھ نہیں آئی. یہ بات اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے ضمیر کو کچوکے لگائے جائیں کہ صحابہ نبی کے بعد سب سے افضل درجہ ہے. اس کی اگر بات حجت دین میں نہیں ہے تو آپ کے امام، مفتی، علامے اور فلاسفر کی بات حجت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت عمر دفتر میں بیٹھے ہیں اپنے، عورت آئی ہے، داخل ہوئی. عورت آئی ہے، داخل ہوئی. کہا میرا شوہر بڑا ولی اللہ ہے، میرا شوہر بڑا نیک. حضرت عمر سیدھے ہو کے بیٹھ گئے. کہا یہ عجب عورت ہے، میرے پاس عورتیں اپنے خامند کی شکایت لے کے آتی ہیں، یہ اپنے خامند کی تعریف کر رہی ہے. حضرت عمر کے چہرے پہ مسکراہٹ دوڑ اٹھی. کہا کتنا اچھا بندہ ہے تو، کتنی اچھی عورت ہے، وہ رات کو نفل پڑھتا ہے. واہ واہ، آج تک میں نے تیرے جیسی عورت نہیں دیکھی جو اپنے خامند کی تعریف کر رہی ہے. عورت بیچاری وہ صبح کو روزہ رکھتا ہے. واہ واہ، حضرت عمر واہ واہ کر رہے ہیں. اتنی تعریف کی اس عورت کی، اس کے بندے کی. وہ عورت واپس چلی گئی. پاس کون بیٹھا ہے؟ ایک تابعی ہے. یہ کون ہے؟ صحابی، خلیفہ راشد، محدث، جن کی باتیں اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل فرما دیتا ہے، جن کے اجتہادات. آج مقدمہ آیا ہے، ساتھ کعب بن سور بیٹھے ہیں.
یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں. تابعی کا درجہ صحابی کے سامنے کچھ نہیں، لیکن امت کے سارے ائمہ جمع ہو جائیں کسی تابعی کے قدموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور آپ کہتے ہیں تبع تابعی نہیں. یہ جو آج کا مولوی ہے، آج کا غامدی ہے، آج کا جہلمی ہے، اس کی بات کو مان لیا جائے قول رسول اور حدیث رسول کو چھوڑ کر. کعب بن سور کہتے ہیں اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں. ہاں ہاں بیان کر. یہ جو عورت آئی تھی نا، یہ آپ سے اپنے خامند کی شدید شکایت لے کے آئی ہے. حضرت عمر نے کہا کیا واقعی ایسا ہے؟ کہا ہاں میرے فہم میں یہ بات آئی ہے کہ یہ تو آپ کے سامنے مقدمہ لے کے آئی ہے، اور بڑا شدید مقدمہ تھا، بڑا سخت مقدمہ تھا. آپ نے اس کے خامند کی تعریفیں شروع کر دی، اس کی تعریفیں شروع کر دی، وہ بیچاری آپ سے بات نہیں کر سکی. حضرت عمر ساتھ نیچے کر کے بیٹھ گئے. کہا واقعی اگر تیری بات درست ہے تو عمر یہ بات نہیں سمجھ سکا، بتائیے. کہا اس عورت کو بلایا جائے. عورت آئی. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کہتا ہے کعب؟ کہا کعب درست کہتے ہیں، میں جوان عورت ہوں. ایک مرد ساری رات عبادت کرے، ایک مرد سارا دن روزہ رکھے، تو میرے پاس آنے کا وقت اس کے پاس کب ہوگا؟ میرے بھی خواہشات ہیں، میرے بھی جذبات ہیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں پانی آ گیا. کعب کو کہا جا اس کے بندے کو بلا اور اس کے بارے میں فیصلہ کر. بتائیے آپ فقہ کے اندر فقہ کا اور تقلید کا جو دباچہ ہے، ہم یہ جو تربیت کا انداز بتا رہے ہیں، یہ قرآن و سنت کے احکامات اور حدیث کو اگر منوان نہیں ماننا تو پھر آپ اور میں خطا اور ٹھوکر کھائیں گے. مجھے اور آپ کو غلطی لگے گی. کیسے؟ اللہ کی قسم یہ جو فقہ کے اندر 1300 سال گزر گئے، 1300 سال، 1200 سال گزر گئے ہیں، اپنی اپنی ضد کے اوپر مکتبہ ہے فکر اڑے ہیں. کس بات کے اوپر اڑے ہیں پتہ ہے؟ ہمارے امام نے کہہ دیا بس ہم نے وہی ماننا ہے. تقلید کی بنیاد یہ ہے کہ بلا دلیل ماننا ہے. نعوذ باللہ، بلا دلیل ماننا ہے. کتنی چھوٹی بات ہے، کتنی سطحی بات ہے. ایک دو مثالیں دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا. صرف ایک دو مثالیں ذہن میں رکھیے. فقہ شافعی کے اندر شافعیوں نے ایک مسئلہ اختیار کیا. چاہیے تو یہ تھا حدیث کی طرف رجوع کرتے، ضد پہ نہ اڑتے، لیکن 1200 برس گزر گئے ہیں. صرف غیر نبی کو حجت بنانے کی وجہ سے اتنی سخت غلطی اور ٹھوکر کھائی ہے. کیا کہا؟ عورت کو کوئی بندہ ہاتھ لگا دے تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے. عورت کو کوئی مرد مسلمان ہاتھ لگا دے. جائیے 1200 برس بیت چکے ہیں، شافعی اس بات کے قائل ہیں کیونکہ امتی کا فیصلہ ہے. امتی کا فیصلہ حجت نہیں ہوتا. اور احناف اس کے برعکس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عورت کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا. آپ بتائیے. یہ دو گروہ فقہ کے ہیں. تیسرا ایک گروہ متبعین حدیث کا، اتباع رسول کا، ائمہ حدیث کا، مسلک محدثین کا. اور انہ لقول فصل، جو فیصلہ کن اتھارٹی ہے یا اللہ کی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرق بین الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کن اتھارٹی ہے. یہ دو کے مابین اختلاف ہوا، مقدمہ کس کی عدالت میں جائے گا؟ بتائیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے. دیکھیے اللہ کی قسم ہم یہ جو فقہی اختلافات ہیں ان میں فریق ہے ہی نہیں. ہم فریق ہی نہیں ہیں. ہم تو مسلک محدثین والے ہیں، ہم تو اتباع رسول والے ہیں. ہم تو کسی چیز کے فریق ہی نہیں. ہمارا مسلک تو وہ ہے جو رسول اللہ نے کہہ دیا، جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول اللہ نے کہہ دیا. ہمارا صرف وہی مسلک ہے اور کوئی مسلک ہی نہیں. اٹھائیے حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، امی عائشہ کا پاؤں سامنے آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ان کے پاؤں کو پیچھے کرتے ہیں. ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ احناف کا یہ موقف درست ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ان کا موقف کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اپنے امام کی بنیاد کے اوپر. اور شافعیوں کا موقف کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اپنے امام کی بنیاد کے اوپر. بات کو سمجھیے. انہوں نے یہ جو موقف اپنایا کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا،
وہ انہوں نے اپنے امام کی وجہ سے اپنایا. موقف درست ہے لیکن اپنایا کس کی وجہ سے ہے؟ اپنے امام کی وجہ سے. موقف ان کا صحیح ہے لیکن ثابت کہاں سے ہوتا ہے؟ حدیث سے. حدیث نہیں ماننی. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ضد پہ صرف شافعی نہیں اڑے، احناف کی بھی بہت سی ایسی ضدیں فقہ میں موجود ہیں. حدیث بھی سامنے آ جائے، کہتے ہیں بس ہم نے